بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے چنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت ہی گمراہ کن شخص تھا۔ یہ اس سال میں پیدا ہوا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس شخص کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو اس کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات رکھوائے تھے، اس نے وہ سارے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا۔ جب بچڑا بن گیا تو سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو اپنا خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ تو کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات کو لے کر واپس بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑے کو پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو دشمنوں کو خوش نہ کریں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے لے کے 99 تک اللہ تعالیٰ نے سامری کے بچڑا بنانے اور اس کو پوجنے تک کا پورا واقعہ بیان کیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، یعنی جو لوگ گمراہ نہیں ہوئے، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں ہی ہوں تمہارا رب،
میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تمہیں بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم خدا کا دیدار کریں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و دہشت سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے اور استغفار کرنے لگے۔ اس طرح سے اللہ کے حکم سے سامری اور اس کے پیروکار اپنے انجام کو پہنچے۔